اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جن کو کہ کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیا بینہم اپنے دلوں کی جلن سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر خود رب تبارک و تعالی نے گواہی دی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ آسمانی کتابوں میں اس کا اعلان فرمایا گیا، عالم کے ذرے ذرے میں اس کے دلائل قائم فرما دیے، تمام چیزیں کتابوں سے پڑھی جاتی ہیں مگر توحید وہ مضمون ہے جس کے لیے کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں۔ عالم کا ہر ذرہ اس مضمون کی کتاب ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بڑھیا نے اپنے چرخے سے اللہ کی ہستی بھی ثابت کی اور اس کی توحید کے لیے اس کا چرخہ توحید کی کتاب بن گیا، اور سارے فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی کہ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان کی یہ عبادت توحید کی گواہی ہے۔ اور وہ انبیاء کرام سے عرض بھی کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ عام علماء جو عدل و انصاف کے ساتھ قائم اور متقی اور پرہیزگار ہیں وہ بھی توحید الہی کے گواہ ہیں، خود اسے مانتے ہیں اور لوگوں سے منواتے ہیں۔ غرض ہر نیک بندہ یہی پکار رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عقل تسلیم کرتی ہے کہ مطاع تو بہت سے ہو سکتے ہیں جن کی اطاعت کی جائے مگر معبود صرف ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ادنا چیزیں لاکھوں ہو سکتی ہیں مگر سب سے اعلیٰ جس پر چیزوں کا مدار ہو وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ درخت میں شاخیں پتے بہت ہیں مگر جڑ ایک، ہمارے جسم میں پانی اور دیگر اعضاء بہت ہیں مگر دل ایک ہی ہے، آسمان پر تارے بہت ہیں مگر سورج ایک، ملک میں رعایا بہت مگر بادشاہ تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ مطاع یعنی جن کی اتباع کی جائے بہت ہوں مگر معبود ایک ہی ہونا چاہیے جس کی کہ عبادت کی جائے، وہی سب پر غالب ہے کہ سب اس کے مقابل عاجز ہیں، کوئی اس کے مقابلے میں اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور وہی حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ چونکہ اس آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو میں صرف توحید کا ذکر تھا، اور توحید کے عقیدے کو بغیر رسالت کے مانے ہوئے نجات کافی نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو دین پسندیدہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ عقیدے کی اصلاح پر صرف کفایت کر لینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے توحید کے بعد اسلام کی حقانیت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جس میں توحید و رسالت، اعمال وغیرہ سب کچھ شامل ہیں، اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں صرف توحید مان لینے سے کوئی پرہیزگار نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھو کہ تمام دینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر کے کوئی بھی شخص متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا، خواہ وہ کتنی ہی نیکی کیوں نہ کر لے۔ اسلام کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سارے اہل کتاب بھی جانتے ہیں، ان کی یہ مخالفت نادانی کی وجہ سے نہیں
بلکہ جان بوجھ کر ہے، صرف حسد کی وجہ سے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے بغیم بینہم۔ وہ اسلام کی حقانیت کے منکر ہیں، انہیں جلن یہ ہے کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں مل گئی؟ اس کے ٹھیکیدار تو صرف بنی اسرائیل ہیں، یا اہل کتاب کا دین ایک ہی تھا؟ یعنی اسلام انہوں نے حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر آپس میں اختلاف کیا اور سینکڑوں فرقے بن گئے۔ ہر شخص یہ بات یاد رکھے کہ جو کوئی اللہ کی کتابوں، اللہ کی آیتوں، اللہ کے دلائل قدرت کا انکار کرے گا وہ جلد سزا پائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، یہ نہ سمجھے کوئی، اور وہاں حساب میں بہت دیر لگے گی، یہ بھی کوئی نہ سمجھے۔ اتنا بڑا حساب صدیوں میں ہوگا، یہ بھی نہ سمجھے۔ نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باری کب آ جائے، اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اپنے عقیدے کو اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، حضور علیہ السلام کی نبوت ایسے مضامین ہیں کہ جو کسی کتاب سے نہیں سیکھے جاتے ہیں، بلکہ عالم کا ذرہ ذرہ، عالم کی ہر چیز توحید اور رسالت پر دلالت کر رہی ہے۔ لہذا انسان کا اپنا وجود خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، وہی خالق ہے، اسی نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ قرآن عظیم کے اس حصے کی تفسیر کا باقی درس انشاءاللہ درس کے اگلے حصے میں سماعت فرمائیں گے۔